اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ تمہاری یقین کا امتحان تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ یقین کی ساری راہیں بند کر کے دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے انتظار کرتے ہو۔ وہ پھر اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر اللہ صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جو تم نے کھو دیا تھا۔ تو پھر دعا کرتے رہو، کیا پتہ تمہاری کون سی دعا اللہ نے چن رکھی ہو۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر کھرا اترو، وہ اپنے وعدوں پر کھرا اترے گا۔ اور اللہ تم سے تب ہی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ تم رو نہیں سکتے۔ رو کر مانگو اس سے، ہاتھ پھیلاتے رہو اس کے آگے، وہ ضرور دے گا کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اور پھر وہ کچھ راستے ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسے اور کتنا صبر کرتا ہے، اور اس کو صبر اور یقین میں لگا دیتا ہے۔ جانتے ہو صبر اور یقین اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بعد معجزے سوچ رکھے ہوتے ہیں۔ تم صبر کرتے رہو اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ صبر وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اور پھر صبر والوں کے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ ایسی تعبیریں کرتا ہے کہ نصیبوں کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پر آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہان حیران رہ جاتے ہیں۔ صبر اور یقین کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تمہاری تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ یقین اور صبر ایسی طاقت ہے جس کے ساتھ انسان چاہے جیسی جنگ لڑ سکتا ہے۔ یقین ہو تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ زندہ رکھتا ہے، صبر ہو تو اللہ چھری کو گردن پر نہیں چلنے دیتا۔ ویسا ہی یقین اور صبر تمہیں بھی اللہ پر رکھنا ہے، دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہنا ہے۔ اللہ ان کے لیے معجزے اتارتا ہے جو اپنے دل سے وسوسوں کو اترنے نہیں دیتے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ انہی چیزوں سے آزماتا ہے جن کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے، جن میں تمہاری جان بستی ہے۔ پھر اللہ ان چیزوں کو تمہاری نظروں کے سامنے سے غائب کر کے تمہیں وقتی طور پر ڈرا دیتا ہے، کیونکہ یہ ڈر ہی تمہیں اللہ تک لے جانے کا، قریب کرنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بے بسی بڑھ جائے تو صبر اور یقین کو پکڑ کر دعاؤں کا سلسلہ بڑھا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری چاہت دے نہیں سکتا، بس اس کے کچھ اصول ہیں۔ اجر سے پہلے تمہیں اس کی مصلحتوں سے گزرنا لازمی پڑتا ہے۔ پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں سے ملنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس کو تو نہ مانگنے والوں کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا گوارا نہیں ہوتا، تو پھر تمہارے مانگنے پر تمہیں کیسے دھتکار سکتا ہے؟ جب تمہارے طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تب اللہ اپنے طریقوں سے مدد بھیجتا ہے۔ مت بھولو مجبور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ تم بس مانگنے پر غور کرو اور دعاؤں کا تسلسل برقرار رکھو۔ کب اور کیسے عطا کرنا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ الوکیل ہے، بکھرے کاموں کو سنوارنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تم اللہ سے جو مانگتے ہو اسے پانے کے لیے بے قرار رہتے ہو، پھر اللہ نے تم سے صبر اور یقین مانگا ہے، کیا تم یہ حق ادا نہیں کرو گے؟ انتظار کرو صبر کے ساتھ، دیکھنا وہ تمہیں اس طرح نوازے گا کہ تم سجدوں سے اٹھنا بھول جاؤ گے۔ اس وقت اس کی محبت میں دل قابو نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کے سامنے معافی مانگنا تمہارا، وہ دعاؤں میں گڑ گڑانا تمہارا نہیں بھولے گا اللہ۔ وہ تمہیں اس کا اجر اتنا خوبصورت دے گا کہ تم خوشی سے جھومتے پھرو گے۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا، اسے تمہارے صبر کو آزمانے تو دو۔ اللہ انتظار کے بعد ہی نوازتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا۔ یقین رکھو، صبر کرو، وقت بھی بدلے گا اور خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔